السلام علیکم، درود و سلام ہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیکم۔ میرے دوستو، آج میں انشاءاللہ حضرات کے سامنے عمرے میں حلق یا قصر کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ مگر میرے دوستو، جب بھی ہمارے بہن بھائی پہلی دفعہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کو مختلف قسم کے ایشو پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ان کے ذہن میں یہ سوال بھی آتے ہیں کہ اگر ہم عمرے کے بعد یا حج کے بعد، عمرے کے تمام امور کے بعد یا حج کے تمام احکامات سے فارغ ہو جانے کے بعد آخر میں ایک کام ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حلق یا قصر۔ تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اس میں کیا حکم ہے؟ اگر مرد حلق کرے یا قصر کرے اس کا حکم کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور اسی طرح عورتوں کا قصر کرنے کا طریقہ۔ تو انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ حضرات کے لیے تمام طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں، مگر آپ سے ریکویسٹ ہمارا یہ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا لازمی ہے، چونکہ بعد میں آپ کو کچھ مشکلات نہ ہو۔ آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میرے دوستو، سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ عمرے میں حلق یا قصر کرنے کا طریقہ ہی کیا ہے۔ جب بھی ہم عمرہ کریں گے تو عمرے کے تمام احکامات یہ ہے۔ پہلی نمبر عمرے کے ارکان کیا ہے؟ احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، حلق یا قصر کرنا۔ تو جب ان تمام امور سے ہم فارغ ہو جائیں گے، سعی مکمل کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ کبھی کبھار ہم تمام امور سے فارغ ہو جائیں گے، یہاں پہ ہم سے ایک مسٹیک ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں غلطی یہ ہے کبھی کبھار جب بھی ہماری فیملی کے ساتھ مرد ہو یا خواتین ہو، اگر مرد فیملی میں گروپ میں ہو تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے حلق کرے یا قصر کرے۔ تو میرے دوستو، یہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے اگر میں حالت حرام میں ہوں، عمرے کے تمام امور سے فارغ نہیں ہوں، اگر میں نے دوسری شادی کے لیے حلق کیا یا قصر کیا تو یہ ٹھیک طریقہ نہیں۔ ہمارے لیے اصل طریقہ یہ ہے اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو حلال کروں گا۔ اگر میں عمرے کی پابندی امور میں موجود ہوں تو میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں دوسری بائی کے لیے سر منڈواؤں یا حل کروں، تو یہ میرے لیے جائز نہیں۔ میرے لیے جائز یہ طریقہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو حلال کروں گا، بعد میں دوسری بائی کے لیے حل کروں گا یا ویسے قصر کروں گا۔ میرے دوستو، مردوں کے لیے طریقہ کار افضل طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ حل کرے، اپنے سر کے تمام بالوں کو صاف کرے۔ کبھی کبھار لوگوں کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اگر میں نے ایک عمرہ کیا یا مثلا میں نے 2 عمرے کیے تو میں ہر بار سر اپنے بالوں کو حل کروں گا، اپنے بالوں کو صاف کروں گا۔ افضل ترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہر بار جب بھی آپ عمرہ کریں گے تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بالوں کو صاف کریں، یعنی مکمل اپنے سر کو گنجا کریں۔ آپ کے لیے ضروری بات یہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر آپ نے اپنے بالوں کو ایسے طریقے سے بڑھا دیا کہ چوری کے ساتھ کاٹ جاتے ہیں، مشین کے ساتھ کاٹ جاتے ہیں، تو یہ طریقہ افضل ہے۔ یہاں پہ بعض حضرات ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے سر پر مکمل بال نہیں ہوتے، وہ گنجے ہوتے، تو ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کے لیے افضل یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سر پر چھری چلائے، یعنی مشین چلائے، قینچی چلائے، مکمل سر کو صاف کرے۔ ان کے لیے سنت طریقہ یہ بھی ہے اور افضل یہ ہے۔ مگر عورتوں کے لیے، یعنی عورت حلق کرے یا قصر کرے، ان کے لیے افضل ترین کام کیا ہے؟ تو عورتوں کے لیے افضل ترین کام یہ ہے کہ وہ قصر کرے، یعنی اپنے بالوں کی جو حصے ہیں آخر والے، ان کو انگلی سے ایک پورے کی طرح برابر کرے اور کاٹے۔ تو ان کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ اگر عورتوں کے لیے دوسری عورت بال کٹواتے ہیں تو سب سے پہلے وہ عورت اپنے آپ کو حلال کریں گے، حلال کرنے کے بعد دوسری عورت کے لیے وہ اپنے بال کو کاٹنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر وہ عمرے کے حالت میں ہے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسری عورت کے لیے حلق کرے۔ میرے دوستو، عورتوں کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے بالوں کو حلق کرے، افضل ترین طریقہ ہے۔ مگر بعض اوقات جب بھی ہم حالت احرام میں ہے، حج کے دوران میں ہے، تو حج کے طریقہ کار کیا ہے؟ تو میں نے بورڈ پر نقشہ بھی لگا دیا کہ عورت صرف بالوں کے سروں سے تقریباً 1 انگلی کے برابر کاٹے، یعنی جتنی بھی انسان کی انگلی ہے ان کے برابر عورتوں کے لیے حلق کرنے کا یعنی قصر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی انگلی کے برابر اپنے بالوں کو کاٹے۔ حج میں حلق یا قصر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حج کے دوران جب بھی ہم حلق کریں گے یا قصر کریں گے تو ان کا طریقہ